جناب علامہ حافظ تصدق حسین اپنے مخصوص انداز میں مخدومین دو جہان سیدۃ النساء العالمین دے فضائل و مسائل بیان فرمان دے، اور ان تے فوراً بعد قاری علاقہ سائد ذاکری دنیا دا بہت بڑا نام جا حسین جنوی صاحب اختار فرمائیں گے۔ آؤ کبھی کھڑے اور آگے پیار بھی چاہیے شاہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، ٹھیک ہو ٹھیک ہے حیدری نعرہ ولایت، پر محمد والے محمد بلند ٹھیک پر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الحمدللہ رب العالمین۔ بعد صلوات پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں صلی علی محمد، پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ صلوات صلی علی محمد وآل محمد، پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا دن نہایت ہی مصائب کا دن، بی بی پاک کی شہادت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 35 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ پروگرام میرا کچھ تھوڑا سا اور تھا، لیکن اب میں نے تھوڑا سا ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے بدل کے یہ کہنا ضروری سمجھا کہ میں سیدہ کی عظمت قرآن سے دکھانا چاہتا ہوں۔ دنیا بے خبر سن لے جس کا ذاکر خود اللہ ہو، خدا جانے مذکورہ کیسی ہو۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ سیدہ ماشاءاللہ، جس کا ذکر میرے بھائیو قرآن بن جائے وہ کتابوں کے محتاج نہیں۔ ان کی دلیلیں کتابوں سے نہ پوچھا کرے، کتابیں ہم نے لکھی ہیں، قرآن اس نے بھیجا۔ ماشاءاللہ حیدری حیدری۔ میں سیدہ پاک کو
یہیں سے بات جو میں آخر میں کروں گا، پہلے اس کا عنوان یوں بتا دوں، بے خبر دنیا کیا جانے. ابھی جملہ کہہ کے گئے ہیں شاہ جی کہ مریم کا ایک بیٹا ہے، وہ تو بن گئی بطول. جس کے 11 بیٹے امام ہوں وہ سیدہ کیسی ہو. یہ بحث کرنی ہے میرے بھائی، اور وہ بھی میں قرآن سے ہی بحث کرنا چاہتا ہوں. صاحبان علم و بصیرت تشریف رکھتے ہیں. یہ ایسی حساس آیت ہے، پورے قرآن میں ایسی آیت ہے ہی نہیں جو میں نے پڑھی ہے ہی نہیں. اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے. دیکھیں اب میں تھوڑی بات وضاحت سے، پھر مشکل، پھر وضاحت، پھر مشکل، پھر وضاحت. اگر آپ مشکل نہیں سنیں گے چھوڑ دوں گا، پھر آسان کر دیں گے. لیکن مشکل بھی ضروری ہے. مجھے سہارا ہے جو مشکل کشا جو موجود ہے. کوئی بات ہمارے لیے اب مشکل نہیں، چونکہ علی جو موجود ہے ان کی باطنی روحانیت ہمیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اب خلاق دو عالم نسل امامت کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے جو لفظ اللہ اپنے لیے صرف کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ہو، اللہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ ہو، اللہ فرما رہا ہے اللہ ہے. اے اللہ تو تو ہے نا، تو تو ازل سے ہے ابد تک ہے، کیوں کہہ رہا ہے اللہ ہے؟ اب میں ایک رمز کی بات بتاؤں اگر آپ میرے ساتھ ہیں. اللہ نے کہا میں نے ذکر ان کا کرنا ہے جو اللہ نہیں ہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ تو نہیں ہے، ان کو میں نے، یہ اللہ نہیں ہے لیکن ان کو میں نے کمال اللہ والے دینے ہیں. خبردار پہلے مان لو اللہ میں ہوں. سمجھ آنی بے میرے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے کہا اللہ ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ ہو نور السماوات والارض. افسوس یہ ہے کہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں اس نور کا ترجمہ ساروں نے، اکثر نے نور ہی لکھا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا میں ترجمہ کرتا ہوں، شانے ہو تو. اللہ کیا ترجمہ کیا انہوں نے؟ اللہ ہو نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے. جیسے اللہ نے سورت کا نام نور رکھا ہو، اللہ ایسا نور نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. میں بہت بڑی گہری بات میں کر رہا ہوں. سورت کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ نور. کیا پھر اللہ یہ نور ہے؟ یہ تو سورت کا نام نور ہے. نور تو پھر نور کا ترجمہ کچھ سنبھل کے کرے. اب میں نور کا 5 ترجمہ علماء نے کیے ہیں. 5 ایک ترجمہ بتاتا ہوں. اللہ نور السماوات والارض، یہاں یہ ترجمہ ہے. لوگوں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، وہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا ہے. ہائے 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 ہائے. آج کے دن کے حوالے سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس کوئی خزانہ ہے، نور ہے، جس سے آسمان بھی لے رہا ہے اور زمین بھی نور لے رہی ہے. نور لے رہی ہے. اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے. جب نور ہے، یہی میں ایک چھوٹی سی علم کلام کی بحث کرتا ہوں. علی فرماتے، میرا آقا علی فرماتے ہیں اللہ علم میں نہیں آتا لہٰذا معلوم نہیں ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، شاہ جی خیال کرائے سے. اللہ علم میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا. جو علم میں نہیں آتا وہ معلوم نہیں ہے. میں جملہ کہہ دوں اگر آپ خوش ہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ معلوم نہیں ہے. میں سرکار کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا کسی کو معلوم نہیں ہے، تجھے تو معلوم ہے کہ معلوم نہیں ہے. ہائے 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 ہائے.
علی آپ کو معلوم ہے کہ وہ معلوم نہیں ہے، اسی معلوم کا نام ہے علم۔ اب مجھے پتہ لگ گیا نبیوں میں اور 14 میں فرق یہ ہے، نبی اللہ کو پہچانتے ہیں، 14 اللہ کو جانتے ہیں۔ میرے خیال ہے سمجھ آنی بھی ہے۔ 14 اللہ کو جانتے ہیں، انبیاء اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اب اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے، اس لیے رسول نے اعلان کر کے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور اے جو سب سے پہلا نور بنا، وہ نور رسول نے کہا میرا، اللہ نے کہا رسول نور ہے۔ اب نور کی لفظ اللہ نے رسول کو دے کر، اب جو مثل و نور ہی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال، میرے بھائیوں یہ مثال سرکار دو عالم کے نور کی ہے۔ اللہ کے نور بے مثال ہے، سمجھ آنی بھی ہے میرے سے؟ اللہ بے مثال ہے، کیونکہ مثال میں ممثل لہو ہونا ضروری ہے کہ جس سے مثال دی جائے گی، دوسرا اللہ ہے نہیں۔ جب دوسرا اللہ ہے نہیں تو پھر نور، اللہ کے نور کی مثال نہیں ہوگی، رسول کے نور کی مثال۔ مثل و نور ہی، اللہ کے نور کی مثال سے مراد کون ہے؟ حضور سرکار دو عالم کے۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے، صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کے نور کی مثال کیا ہے؟ مثل نور ہی کا مشکاتن، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے یعنی حضور کے نور کی مثال اس مشکات جیسی ہے۔ مشکات کے معنی ہیں، پہلے زمانے میں یہ بجلیاں نہیں تھی، پرانے گھروں میں آپ دیواروں میں کچھ آلے بناتے تھے جن میں دیا لگتے تھے۔ ہائے ہائے، ہر گل ذرا غور نہ سنائے سی، دیا کیوں رکھتے تھے؟ اللہ نے دیا کیوں رکھوایا؟ روشنی اس لیے کرائی ہے تاکہ تمہیں گھر میں آنے جانے سے ٹھوکر نہ لگے۔ ہائے 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 ہائے، جنہوں نے ان کے نور کو مانا ہے وہ کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائے۔ سمجھداری میرا بابا؟ اب اللہ نے مثال دی، مثل نور ہی، رسول کے نور کی مثال کا مشکاتن، پرانے زمانے میں دیواروں میں جہاں آلے رکھ کے ہم دیا جلاتے تھے، اس آلے جیسی ہے، تاک جیسی ہے، وہ تاک جیسی، آلے جیسی ہے، تاک جیسی ہے، فیہا مصباح۔ ہم تو دیے رکھتے تھے، اب اللہ دیا نہیں رکھتا، اللہ رکھ رہا ہے مصباح۔ لغت میں مصباح کے معنی ہیں ایسا چراغ جو پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے۔ ہائے 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 ہائے، ایسا چراغ جو پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے۔ جب یہ مثال دین اللہ نے چراغ کی اور آلے کی، تاک کی، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، مولا آپ کے نور کی مثال جو ہے یہ تاک سے دی گئی ہے، وہ تاک آپ کے جسم میں کون سی جگہ ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ ہیں، سرکار نے فرمایا وہ تاک میرا سینہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، جن سینوں میں ان کا بغض ہو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ تاک میرا سینہ ہے۔ جب کہا نا سینہ ہے، اس نے کہا مولا پھر مصباح کیا ہے؟ فرمایا مصباح علم نبوت ہے۔ اللہ نے علم نبوت خود میرے سینے میں رکھ دیا ہے، تو پھر میں بے خبر دنیا کو دلیل دے کے کہنا چاہتا ہوں، جس سینے میں اللہ خود علم رکھ دے وہاں جبریل آپریشن نہیں کر سکتا۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے 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 ہائے، کوئی سمجھ آئیے میرا بابا کہ جبریل نے آپریشن کیا؟ لو حیدر
حیدری ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا حیدری مشکات سے کیا مراد ہے سینہ مصباح سے مراد علم نبوت ان کا دوسری سنو سی اب اللہ فرما رہا ہے المصباح فیہا مصباح اس تاک میں ایسا چراغ جو پھونکو سے بھی نہ بجھ سکے ایسا چراغ پھونکو سے بھی نہیں بجھے گا آ جاؤ سی آ جاؤ میں شروع آگے آ جاؤ سی آگے آ جاؤ ٹھیک ہو گیا بسم اللہ سے فیہا مصباح وہ مصباح کیا ہے علم نبوت بڑی ساری بات میں کرنے لگا ہوں اب اللہ کہتا ہے یہی مصباح جو رسول کے سینے میں علم نبوت ہے یہی المصباح فی زجاجہ یہی مصباح یہی چراغ ایک شیشے میں ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے وہ شیشہ ہی علی ابن ابی طالب ہن سمجھ آئیے میرا پتر حیدری وہ شیشہ حیدری وہ مصباح کس میں ہے وہی علم نبوت کس میں آیا گل لفظ کہہ دیا وہ علم نبوت بلا فاصل آیا ہم سمجھ رہا ہے علم نبوت اب وہی علم نبوت کا وارث کون بنا زجاجہ کون ہے شیشہ کون ہے جناب علی جب علم آ گیا نا جناب علی میں اور غور کرا میں اچھی لفظ کہوں فوراً اللہ نے کہا میں نے سارا علم تیرا رسول علی کو دے دیا ہے اب سنونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا ہے علی سے کروا تاکہ پتہ چلے جس کا جانشین ایسا ہو اور بے خبر دنیا خوش ہو میرا بچہ علی جیسے جانشین جس کے پاس یہ علم ہو اس کا رسول کیسا ہوگا اب یہی علم آ گیا کس میں سرکار امیر المومنین میں المصباح فی زجاجہ وہی روشن چراغ علم نبوت کس میں آ گیا جناب علی میں جب علم نبوت آ گیا نا علم نبوت آ گیا جناب علی میں تو پھر میں جملہ کہہ دوں خدا کے لیے یہ اللہ نہیں ہے بابا اللہ نہیں ہے علم آ گیا کس کا رسول کا سارا جناب علی میں جب پوری رسول کا سارا علم علی میں آ گیا یہ علم میں آ جانا ہی صلاحیت علی ایسی بنی کہ اللہ کے برابر کا گواہ بن گئے جو اللہ کے ساتھ رسالت کا بلا فاصل گواہ بن جائے اس گواہ کو علی کہتے ہیں ہن سمجھ آئیے میری غلطی سے ہاں برابر مساوی دیکھیں گواہی مساوی میں کمال میں مساوی ہوتی ہے وہ اللہ ہو کے گواہ ہے یہ علی ہو کے گواہ ہے علی کا ایک معنی بھی اللہ ہے ادھر زیادہ نہیں جانا چاہتا جناب اب آ گیا علم کس میں آ گیا جناب علی علیہ السلام میں بابا جب یہ نور علم شیشے میں آ جائے پھر ہدایت کا دائرہ عالمین تک چلا جاتا ہے اب اللہ نے کہا المصباح فی زجاجہ اب زجاجہ کی تعریف توحید نے خود کی داغ کسے کہتے ہیں بلا شیشے میں داغ کیا ہوتا ہے اتنا بڑا مجمع موجود ہے جناب سوال کرنا مقصود نہیں اس بات کو بتانا مقصود ہے تاکہ ہنگامہ میں کروں گا بات یاد رہے گی ہنگامہ میں نے اس لیے پوچھا ہے یہ زجاجہ کے معنی جس کو میں نے داغ کی لفظ کہی اسی کا نام رجس ہے ہائے 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 جہاں ذرا بھی رجس ہوگا وہ جانشین نہیں ہو سکتا ہتھولا کیا کرے آپ باتیں ایسی آ رہی المصباح فی زجاجہ اب وہی نور علم کس میں آ گیا سرکار امیر المومنین میں
اب اللہ سرکار امیر المومنین میں جب شیشے میں آیا تو اب اس کی وسعت ہدایت کو کیا فرماتا ہے؟ کانہا کوکب دریون. اب یہ زجاجہ ایسے لگا جیسے ایک چمکتا ہوا در ہے. خدا جانے اس کی چمک جسے توحید کہے، اس کا دائرہ کہاں تک جانا چاہیے؟ کہاں تک؟ نہ صرف مکہ مدینے تک نہیں، عالمین پر جس کی ہدایت کا دائرہ پھیل جائے اس کمال کو علی کہتے ہیں. علی ایسا منور ہو گیا جناب. جب ہو گیا نا کانہا کوکب دریون، کوکب دری جناب علی اتنا روشن. توجہ سے میں یہ ایک سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں. یہیں ہمارے مفسرین نے اس اگلی بات کو سمجھا نہیں. اچھا یا علی میں نے اب میں کیا کروں سے احترام تو ہے ہی. جی احترام کریں یا اچھا نہیں لمبا نہیں ہوندے سے نہیں ہوندے. یہ ایک دفعہ کہتے ہیں. اچھا نہیں ہوں اب آواز ان کی اونچی ہو گئی جی. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. صلی علی بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حی علی الفلاح. لا الہ الا اللہ. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ مصباح غور فرمائیے. المصباح کانہا کوکب دری، چمکتا ہوا در. دریون یہ نسبت کی ہے. یہ چمکتا ہوا در وجود کون ہے؟ سرکار امیر المومنین. اب جہاں آ کر جو میں کہہ رہا ہوں تھوڑے سے ہمارے مفسرین نے اگلی لفظ کو صحیح طور پہ جج نہیں کیا. اگر تھوڑی سی دقت فرماتے ترجمہ ٹھیک ہو جاتا. آگے لفظ ہے یو کا دو. یو کا دو کے معنی ہے روشن کیا جاتا ہے. یہ کون ہے جو روشن کیا جا رہا ہے؟ نہیں یہ نہیں کہ میں آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، میری بات سماعت فرمائے نا. روشن کیا جاتا ہے. یوں کا دو فعل مضارع مجہول ہے. یوں کا دو
रोशन किया जा, परेशान तो नहीं हो रहे? ना हूँ ना, खुदा के लिए ना हूँ। यूं का तो रोशन किया जाता है। ये जो रोशन किया जाता है, किसके बाद कहा? कौकब दुरी काना कौकबन दुरी वजूद अली के बाद कहा रोशन किया जाता है। ये जो किया जाता है यही वजूद हसन है। हाय हाय हाय, अगर दुनिया समझ लेती बात ख़त्म हो जाती। इमाम हसन नस्ल इमामत का इजरा हो रहा है। नस्ल इमामत अब क्या होती है? रोशन किया जाता है। ये नूर रोशन किया जाता है। ये रोशन की लफ्ज़ ने हमें अली का रोशन होना बता देता है कि इमामत में चलने के लिए बाप अली का होना ज़रूरी है। कल समझ आई मेरा बाबा? इमाम होने के लिए बाप क्या होना ज़रूरी? अली। अली इसीलिए जनाब अली फरमाते मैं अबुल अइम्मा हूँ, इमामों का बाप मैं हूँ। अब मालूम हो गया, यूं का दो नस्ल हसन आगे चलने लगी है, यूं का दो रोशन किया जाता है। अभी अर्ज़ किया, अभी मैं बहस करूँगा आखिर में। मरियम का शौहर नहीं, बतूल है मरियम, शौहर नहीं। बतूल का बेटा होना दलील है कि मासूम के लिए माँ का होना ज़रूरी है। हाय 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 हाय, मासूम के लिए माँ का होना ज़रूरी है। जब अली ऐसा है, अली ऐसा है, तो फिर माँ है मस्तूर। मस्तूर के हवाले से कुफ चुना जाता है, मर्द के हवाले से नहीं। हाय खुदा की कसम, अली जो चुने गए हैं ना, अली वो सैयदा के हवाले से चुने गए, और अली का चुना जाना दलील है। रसूल की बेटी एक है, चार नहीं। गौर नहीं फरमा रहे, मैं कितनी बड़ी बात दलील से कह रहा हूँ। कितने बेटे हैं? अली अलैहिस्सलाम का चुना जाना दलील है कि रसूल की बेटी कितनी है? एक। अब मालूम हो गया, जब जनाब हसन ने आगे चलना है, जनाब अली तो कौकब दुर्री हो गए ना, चमकता हुआ नूर। अब रोशन किया जाता है। ऐ कुरान अब तू बता, अली तो है मरकज़ इमामत और सैयदा है मादन इमामत। हाय हाय हाय, हम अहले बैत नबुव्वा व मादनुर रिसाला। सैयदा कौन है? रिसालत की मादन है, कान है। ऐ कुरान अब तू बता, अब हसन जो चलेगा, बात तो है जनाब अली, माँ कौन है? अब कुरान कहता है यूं का दो मिन शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन, शजरा मुबारका जैतूना ही फातिमा ज़हरा। खुश हो जाओ मेरा पुत्र। बीबी पाक क्या हो गई? मादने नस्ल इस्मत। मरकज हो गया जनाब अली, मादन हो गई जनाब सैयदा ताहिरा। अब मालूम हो गया नस्ल इमामत के लिए अल्लाह ने निज़ाम बना दिया है। माँ फातिमा ज़हरा होना ज़रूरी है, बाप अली का होना ज़रूरी है, तब इमाम बनेगा। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को इकट्ठा करके अल्लाह ने कहा ला तक़रबा हाज़िही शजरत, आदम और हव्वा इस शजरा के करीब ना आना, तुम और हो। नहीं समझ आई दुनिया? तुम और हो, ये और है। तुम्हारा शजरा आदमियों का है, ये शजरा इमामत का है। माशाल्लाह समझ आ रही है? अब सैयदा पाक किसकी मादन बनी? किसकी? नस्ल इमामत की मादिन है, मादिन। इसलिए अल्लाह ने शजर नहीं कहा, शजरा कहा। शजरा वो जैसे आगे दरख्त से दरख्त निकलता है, देखिए शजरा
मुअन्नस की लफ्ज़ है शजरा। इसलिए रसूल फरमाते अली अना व अंता मिन शजरतिन वाहिदतिन, अली तू और मैं एक शजरा, मैं जड़ हूँ तू तना है, हसनैन शाखें हैं, समर फातिमा है। ओए होए होए ओ बेखबर दुनिया। मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन। एक मसला बहुत बड़ा और भी हल करते हुए आगे बढ़ते हैं, मसला हल करें। अच्छा चलो वही यार हम क्या करें, सही का नाम आता है इसलिए हम खामोश हैं। और बिस्मिल्लाह आगे आ जाओ। अशहदु अल्ला इलाहा सल्लल्लाहु सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, अलल फलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। मैं एक बारीक एक लफ्ज़ कहूँगा। मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, मुबारका सिफत है शजरा की। मैंने पूरा कुरान लुगत में लिखा है, पूरा मुकम्मल हो गया है। शजरा की मुबारका सिफत, ज़ैतूना सिफत नहीं। ये शजरा से बदलुल कुल मिनल कुल। ये सियाने जैसे लुगत को अच्छा समझते हैं उनके लिए मैं जुमला कहा। अब बीबी का नाम क्या कहा? बीबी ज़ैतूना है, शजरा ज़ैतूना कहा। जब सैयदा पाक कुरान में, अच्छा आ जाओ सी, आओ बिस्मिल्लाह, आओ बिस्मिल्लाह। सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद। ओए टाइम तुम मेरा सही कितनी देर पढ़ने में? ये अज्जे तो मैं हूँ शुरू की दिए यार। ये दो अजाने तो मेरे 5-7-10 मिनट तो ये ले गए, इसकी भी तो कंसेशन मिलनी चाहिए जरा। अच्छा जल्दी जल्दी से ए हम जल्दी, बिल्कुल मैं जल्दी करूँगा। अब खुदा के लिए, चूँकि जलसे का मकाम है, इसमें हर एक ने पढ़ना है, ज़रूर पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। सही आगे से ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, बड़ी लंबी बात नहीं। अब जल्दी जल्दी इशारे सुनते जाएं मेरे भाइयों। कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है। जब अल्लाह ने जनाब सैयदा को ज़ैतूना कहा, फिर ज़रूरी है कि अली ज़ैतून हो। हाय 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 हाय। अब कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता ज़ैतून कब कहा अल्लाह ने? वत्तीन व ज़ैतून। मुझे मुस्तफ़ा की कसम, ज़ैतून अली की कसम। खुश हो मेरा बाबा, खुश हो। शब शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गरबियतिन। बीबी ना शर्किया है ना गरबिया है। मेरी पाकिस्तान दुनिया में या हमारी मजलिस जा रही है, बीबी ना शर्किया है ना गरबिया है। क्या तर्जमा लिखा गया? तर्जमा लिखा है न शर्की है न गरबी है। शर्की और लफ्ज़ है, शर्किया है लफ्ज़, शर्किया। शर्किया को हल करें ना, शर्क और गर्ब, वक्त नहीं, शर्क से शर्क कहते हैं कि एक वजूद का निखिल कर, नुमाया जाहिर होकर माहौल को रोशन कर दे, उसे शर्क कहते हैं। अजय नहीं समझ आई दो मिनट। लौला का लमा खलक तो लफलाक। इसीलिए अल्लाह ने शर्क और गर्ब में ये कहा वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। अल्लाह के लिए मशरिक भी है, मगरिब भी है। अब करें ना तर्जुमा। ला शर्कियत वला गरबियत। सैयदा पाक ना शर्किया है ना गरबिया है। एक ख्याल करा है, सही ख्याल करा है। इसका तर्जुमा यह है, अल्लाह ये कह रहा है कि बीबी ना नबी है ना इमाम है।
لیکن نبی بھی چادر میں بیٹھا ہے، امام بھی چادر میں ہے، تعارف سیدہ سے کرایا جا رہا ہے۔ پھر مانو سیدہ نہ نبی ہے نہ امام ہے، کوئی عہدہ ہے سیدہ کے پاس، وہ ہے عصمت و طہارت۔ اگر یہ نہ ہو نہ نبی ہے نہ امام۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ لا شرقیت ولا غربیتی۔ جلدی سے 5-7 منٹ میں بات مکمل۔ زکوٰۃ اب شرقیہ نہ بھی نبی ہے نہ امام ہے، لیکن تعارف کن سے کرایا جا رہا ہے؟ کن سے؟ سیدہ پاک سے۔ کون کرا رہا ہے؟ اور اللہ بھی عزتی و جلالی کی قسم کھا کے، ہائے ہائے ہائے، جو اس کی عزت اور جلال کو بحال کر دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اسی لیے میں ابھی ہے سیدہ پاک یار، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ زیتھا یضیء، بس یہ جملہ، ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، اتنی وقت۔ زکوٰۃ، اچھا زکوٰۃ کیڑا فعل ہے؟ آؤ سی تسی آپ جسے تارے کو پوچھو گے، ہاں تسی آئے ہو ایسے سوال نہیں میرے وقت ہے۔ زکوٰۃ فعل مضارع ہے، فعل مضارع۔ ہوں خوش ہو گئے نا، بوریت دور ہوگی، اس لیے میں نے کہا ذرا خوش ہو جائے۔ زکوٰۃ جب قرآن میں آ جائے نا، زکوٰۃ کاف کش والا، قرآن میں ایک افعال مقاربہ ہیں ہماری لغت میں جو قرابت کے معنی دیتی ہیں، قریب کے معنی دیتی ہیں۔ اب نسل امامت میں اللہ نے زکوٰۃ لگا کے کہا، میاں بیوی کے درمیان میں نکاح میں قرابت ہے، مگر حسن قرابت سے نہیں آئے۔ کون جیسے نہیں سمجھے وہ موجہ کر رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، خوش ہو میرا پتر، خوش ہو۔ یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی نکاح ہی کا نام قرابت ہے، نکاح کے ہوتے ہوئے بھی امام نسل امامت قرابت سے نہیں آگے آتی۔ کیسے آتی ہے؟ میں آیت پڑھ دوں، یکاد البرق یخطف ابصارہم، منافقوں کی قریب ہے کہ اللہ ان کی آنکھیں اچک لے، اچکنے کے قریب ہوتی ہیں مگر قرابت واقع نہیں ہوتی۔ اللہ مثال دے رہا ہے، نہیں ہوتی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، چلنا دلیل ہے کہ آنکھیں اچکی نہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اندھیرا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اچکی نہیں۔ جب نہیں، جہاں یکادو لگتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ معلوم ہوگا جہاں یکادو لگ جائے وہاں قرابت نہیں ہوتی، مشیت الہی ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ہوتی ہے؟ مشیت الہی۔ آگے پھر دلیل دی، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ، اگرچہ اسے آگ مس بھی نہ کرے تب بھی روشن ہے۔ یہ آگ سے مراد خواہش ہے، معصوم خواہش سے نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، نسل امامت امر سے آتی ہے، امر سے، امر سے۔ اسی لیے اللہ نے ان 14 سے کہا، جلدی کریں، 14 سے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا مطلب ہوا؟ تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں نکاح جناب سیدہ کا اس دنیا میں آنے سے پہلے جناب علی سے ہو گیا۔ نکاح ہونا دلیل ہے رسول کی بیٹی ایسی عظمت رکھتی ہے، ابھی آئے نہیں، کف پہلے سے منتخب ہو۔ جناب سیدہ نکاح منکوحہ ہو کے آئیں، پھر جتنی خواستگاریوں کے آپ کے پاس قصے ہیں سارے ختم۔ ہن سمجھ آ گئی؟ اب بی بی بیٹھی ہے، جناب علی بیٹھے ہیں، خالق نے چاہا کہ حسن آئے۔ ہن گل سمجھ لو میری گل،
खालिक ने चाहा कि हसन आए, उधर उसने चाहा, तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता हूँ। हसन ने कहा मैंने चाहा, तब कहा ना मैंने कबूल किया, चाहा। फौरन सैयदा ने कहा अली तेरी चाहत को मैंने कबूल किया, हसन वजूद में आ गया। हो बेखबरो, हाय हाय हाय, आज के बाद ऐसा न कहा करें ये हमारी जराहत है। यही वजह है, बस यही वजह है जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक अल्लाह ने इस्मत अंबिया की तख्लीक में माँ बाप को रखा। लेकिन जब जनाब ईसा की बात आई वहाँ बाप को हटा दिया। हाय 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 हाय, सिर्फ माँ है बाप नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है बाप नहीं। जो सिर्फ माँ से बने, जो माँ बाप से बने वो खल्क कहलाता है। जो माँ बाप सिर्फ माँ से बने बाप से नहीं वो अम्र होता है। ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बना है। आज इस जलसे की माल लफ्ज़ कह के मैं आगे बढ़ता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से पैदा हुआ है, अम्र से वजूद में आया है, अम्र से। जो बच्चा अम्र से बनता है उसकी माँ का बतूल होना वाजिब है। हाय 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 हाय, मरियम एक बेटे की माँ बन के बतूल बनी, सैयदा 11 इमामों की माँ। फिर महकूमा कौन हुई? बतूल जिसकी महकूमा हो उस पाक बीबी को फातिमा ज़हरा कहती है। आखिर दावा जियो जियो जियो।